وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے حوالے سے ہم آج کے ماڈیول میں فہم قرآن کی ضرورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آسان بنائے جانے کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں سورہ الانفال میں کہ جب یہ قرآن مجید اہل ایمان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دو باتیں بطور خاص ذکر کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام الہی کی عظمت سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت جو محبوب بھی ہے ہمارا، اس کا کلام سن کر ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیفیتیں کب آئیں گی؟ یہ کیفیت اس وقت آئے گی جب ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ قرآن کے مطالب و معانی ہمارے دل پر جب منکشف ہوں گے تو پھر یہ کیفیات نصیب ہوں گی۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ صاد کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، نبی پاک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت برکت والی ہے۔ کیوں اتارا اس کو؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پہ غور کریں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا لیدبروا، تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس کلام کو پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے پیغام پر عمل کریں، اس کی نصیحت پہ غور کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آپ اور ہم جس کورس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور جس عربی گرامر کے قواعد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، پہلے قدم پر آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ کتاب اور یہ کلام صرف معلومات بڑھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے قواعد اور گرامر آپ محض علم کے اضافے کے لیے کر رہے ہیں تو علم کا اضافہ تو ہو جائے گا، مگر جو اصل مقصود ہے کہ قرآن ہماری زندگی کو بدل دے، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہماری انفرادی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا پورا کا پورا سوسائٹی ایک ایسے رنگ میں رنگا جائے جو خوبصورت معاشرے کو جنم دے اور زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ ہم اسے سمجھیں، غور و فکر کریں، اور جو پیغام خالق کائنات نے، مالک حقیقی نے ہم پر اتارا ہے، ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن مجید کو جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، یہ تو بہت جو زیادہ اہل علم ہیں اور جنہوں نے زندگیوں کا 10 سال 20 سال مدارس میں، اداروں میں گزارا ہے، یہ صرف ان کے سمجھنے کا کام ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں بڑی ادب اور معذرت کے ساتھ اس تصور سے اختلاف کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ ہمارے بعض متجددین تھوڑا سا اپنے اردو کے علم یا انگلش کی معلومات کی بنا پر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کے فہم کی اتھارٹی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں یہ معتبر ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ ہمیں بطور طالب علم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کو جہاں تک پڑھنے کا اور سمجھنے کا اس حد تک تعلق ہے کہ ہماری بنیادی جو زندگی کی ہدایت اور رہنمائی ہے ہم وہ حاصل کر سکیں، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ جہاں تک قرآن مجید کی گہرائیاں ہیں، اس کے معانی و مطالب کی لطافتیں ہیں، اس کے مختلف زاویے ہیں، اور اس کے اندر سے احکامات کا استنباط ہے، وہ اللہ پاک نے اولو الامر کا لفظ بولا
کہ وہ لوگ جو صاحبان امر ہیں، یعنی علم کے اندر پختگی رکھنے والے ہیں، کہیں قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو علم میں گہرائی رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح بات کرنے کا مقصود یہ ہے اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ یہ جو آسانی ہے یہ زندگی کو عملی طور پر بدلنے کے لیے، ہمیں جو ہدایات چاہیے اس حوالے سے قرآن بالکل آسان ہے۔ ایک عام آدمی بھی جب قرآن مجید کی گرامر اور قواعد کو سمجھے گا، اس کے الفاظ کے معانی کو سمجھے گا، تو وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ قرآن پڑھتا جائے تو قرآن مجید کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ اس کو سمجھ آتا جائے گا اور وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل سکتا ہے۔ فہم قرآن کے لیے اس کے آسان ہونے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک جو اہل علم نے اپنی بہت ساری تحقیقات کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے، میں اس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر کم و بیش 78,000 الفاظ آئے ہیں، 78,000 الفاظ۔ ان کی اگر ریپیٹیشن اور تکرار ختم کر دی جائے، یعنی الفاظ جو بار بار یوز ہوئے، ریپیٹ ہوتے رہے، وہ ختم کر دی جائے تو پھر باقی الفاظ 17,000 بچتے ہیں۔ ان 17,000 کے اندر بھی دو طرح کے الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہیں جو ہم عربی کی ٹرم میں انہیں کہتے ہیں کہ وہ ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، یعنی 3 حرفی لفظ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں ان 3 حرفوں کے اندر اضافہ کر کے اور لفظ بنائے جاتے ہیں اور ابواب بنائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اضافے والے الفاظ نکال دیے جائیں اور صرف 3 حرفی الفاظ جو افعال ہیں وہ نکال لیے جائیں تو وہ 4500 بچتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ اس بات کو پہ غور کریں کہ ویسے تو 6,000 سے اوپر آیات ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے آسان بنانے کا جو نظام دیا ہے اس کے اندر اس کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا، کل الفاظ کم و بیش 78,000 ہیں، ریپیٹیشن ختم کر دی جائے تو 17,000 ہے۔ ان 17,000 میں سے پھر جو اضافی ہیں، جو 3 حرفوں پر اضافہ کر کے بنائے گئے ہیں، وہ نکال دیا جائے تو پھر وہ الفاظ بچ جاتے ہیں 4500۔ پھر ان 4500 الفاظ میں سے وہ جو 6 حرفی ہیں، 3 حرفی الفاظ ہیں، ان کے اندر اگر ان کے مصادر کو نکالا جائے، وہ جہاں سے وہ لفظ بنے ہیں ان کو نکالا جائے تو وہ 1850 بنتے، صرف 1850۔ اور آپ کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہوگی کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جو الفاظ استعمال کی ہیں انہی کو تکرار میں پورے قرآن کے اندر 7500 مرتبہ استعمال کیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ 7 آیتوں کی یہ صورت ہے، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اگر آپ ان کو صحیح سمجھ کے یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو یہ قرآن مجید میں آپ کو 7,500 مرتبہ استعمال ہوتے ہوئے ملیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآنی الفاظ کس طرح بدل بدل کے تھوڑی تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات بطور خاص آپ کے علم میں لاؤں گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے اس ماڈیول سے اور آگے آنے والے ماڈیول میں ایک پریکٹس کرتے جائیں گے تاکہ جہاں آپ عربی کے قواعد اور گرامر کو سیکھ رہے ہوں وہاں قرآن مجید کے الفاظ کا ذخیرہ بھی آپ سمجھتے جائیں گے، اس لیے کہ قواعد آتے ہوں، الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں، آپ تب بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور اگر الفاظ آتے ہوں قواعد کا پتہ نہ ہو تب بھی آپ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جہاں ہم قواعد پڑھیں گے وہاں پر ہم قرآن مجید کے اندر جو موسٹ کامن یوزڈ ورڈز ہیں، بہت زیادہ الفاظ جو بار بار استعمال ہوئے ہیں، وہ 125 الفاظ کی ایک لسٹ ہے جو 40,000 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ یعنی اگر آپ 125 الفاظ یاد کر لیں گے ان کے معنی کو تو وہ قرآن میں 40,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ کل قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں۔ آپ ویژولائز کریں کہ وہ 125 الفاظ سیکھنے کے بعد آپ قرآن کے کل 78,000 میں سے 50% الفاظ کے معنی جاننے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ہم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہر ماڈیول کے آخر میں ان 125 میں سے 2 الفاظ کا تعارف کرا دیا کریں گے۔ ہمارا پہلا لفظ آج کا جس کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ الفاظ جو قرآن میں بار بار آئے ان میں پہلا لفظ اللہ ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، 2550 مرتبہ قرآن میں آیا۔ آپ کو یہ بات اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ آپ 78,000 الفاظ کے تناظر میں جب یہ دیکھیں گے کہ 2550 مرتبہ یہ ایک لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، تو آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرے گا کہ قرآن مجید کا سمجھنا اللہ نے واقعتاً آسان بنا دیا ہے۔ اور یہ جو لفظ اللہ ہے، یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات اس کے ساتھ کچھ حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے شروع میں اور بعض اوقات آخر میں۔ جیسے آپ دیکھیے قرآن میں کہیں پہ لفظ واللہ آیا ہے، کہیں پہ فاللہ آیا ہے، کہیں پر وللہ آیا ہے، کہیں پر فللہ آیا ہے، کہیں پر آباللہ آیا ہے، کہیں پہ اللہ آیا ہے، کہیں پر باللہ، کہیں پہ تاللہ۔ یہ اللہ ہی ہے، صرف چند حروف کا ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ قرآنی آیات میں دیکھیے واللہ المستعان، یعنی اور اللہ ہے، یہ لفظ واللہ اصل میں اللہ ہی ہے، ساتھ واو کو جوڑ دیا گیا ہے۔ آگے فاللہ قرآن مجید کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ قرآنی آیات آپ کے سامنے ہے۔ وللہ ہے، چوتھی آیت میں فرمایا فللہ العزت جمیعا، آگے فرمایا باللہ، حمزہ استفہامیہ لگا دیا، کیا اللہ کے ساتھ؟ یعنی اصل میں لفظ اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ بعض حروف جو بھی شروع میں جڑ جاتے ہیں، تو شاید عام پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اور لفظ ہے۔ نہیں، یہ اور لفظ نہیں ہے، یہ وہی لفظ ہے، ساتھ اس کے کچھ حروف کا اضافہ کر دیا گیا، یا بعض اوقات آخر میں پروناؤنز کا یا ضمائر کا اضافہ ہو جاتا ہے، آگے چل کے آپ دیکھیں گے۔ دوسرا لفظ ہے الشیطان، یہ قرآن مجید میں 88 مرتبہ آیا ہے۔ کبھی اس کی شکل ہوتی ہے للشیاطین، شیطان کی جمع بن کے آتی ہے، کبھی والشیطان آتا ہے، کبھی شیاطینہم، یہ جو آخر میں ہم آیا ہوا ہے یہ پروناؤن ہے، اصل لفظ اس کے اندر شیاطین شیطان ہی کی جمع ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ جب آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، آپ دیکھیں گے قرآن کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔